كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ابھی میں آپ کو سن رہا تھا تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بولے کہ بھائی تبلیغ جو ہے عام لوگوں کا کام نہیں ہے، پھر اس کو آپ نے وضاحت کر دیا کہ میں موٹی موٹی کرنا چاہیے. میں آپ کی بہت ساری باتوں سے میں متفق ہوں اور آج سے نہیں ہوں. یہ جو آپ کا جو نظریہ ہے، میں یہ تقریباً جو ہے 35 سال سے الحمدللہ تبلیغ میں ہوں. میں 35 سال سے اسی نظریے کے ساتھ ہوں کہ جو آپ کا ہے موقف کی. اس میں جو ہے کچھ مسائل کو الگ رکھنا چاہیے اور دعوت کو الگ رکھنا چاہیے. اور یہ جو تبلیغی جو مطلب کام کا جو سسٹم ہے، یہ ایک نظم ہے، نہ کہ اس کو سنت سے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت. میں انفرادی طور پر آج سے نہیں 35 سال سے سمجھتا آ رہا ہوں کہ ہر بات کو جو ہے ہم دعوت کی ہر کام کو جو ہے 3 دن ہو 40 دن ہو 2.5 گھنٹے ہو 2 گشت ہو، اس کو ہم کو سنت سے ثابت کرنے کی کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک تو کام کا نظم ہے. فیاض بھائی آپ کی بات برابر ہے، ضرورت اس کی بالکل بھی نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن لوگ کر رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ مفتی صاحب میں آپ کی بات دیکھیے میں یہ بول رہا ہوں، دیکھ کام کی ضرورت تو ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی تو فرمایا نا مفتی صاحب. میں تو مفتی نہیں ہوں، میں عالم بھی نہیں ہوں، پڑھا لکھا. بھائی یہ دعوت کی کہ بھائی والعصر اپن پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ پاک فرما رہے کہ جمع نہیں قسم ہے انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے، عمل صالح کیے اور دعوت حق دی، اور جو اس پہ دقتیں مشقت. ایک منٹ میری پوری بات، تو اس پہ صبر کیا. تو اب اس کو بتائیے کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، آپ اچھے سے سمجھیے. یہ جو آپ نے قرآن کی آیت پیش کی سورہ عصر کی کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جن لوگوں نے حق کی فہمائش ایک دوسرے کو کی. ٹھیک ہے، دعوت دیتے رہے بھی ترجمہ اس کا اگر آپ کرنا چاہو لوز ترجمہ آپ جو مرضی ہے کریں. میرا جواب سنو. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے مطلق تبلیغ کی جا رہی ہے. اگر آپ اس کو تبلیغ کے معنی میں لینا بھی چاہو نا، حق بات کی فہمائش کرنا، مطلق تبلیغ. ہمارا جو اعتراض ہے مطلق تبلیغ پر ہے ہی نہیں، ہمارا اعتراض طریقہ تبلیغ پر ہے. ہمارا اعتراض مطلق تبلیغ پر ہے ہی نہیں، طریقہ تبلیغ پر اعتراض ہے. سمجھ میں ہم جب کہتے ہیں نا، میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ یہ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب کو چھوڑ دینا چاہیے. مفتی صاحب ایک منٹ، یہ مروجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مروجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آج چل رہی، جو رائج ہو گئی. روجہ ریلیجن جو ہے نا، اس میں مفعول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رائج ہو گئی، جو پھیل گئی، جو پھیلی ہوئی، جو آج کل جو ہمارے زمانے میں جو تبلیغ پھیلی ہوئی ہے، وہ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. نہیں مفتی صاحب ایک سیکنڈ، میں یہ بول رہا ہوں میرے کو آپ کی باتوں سے اعتراض نہیں ہے، اور میں جو شخصیت پرستی جو تبلیغ میں گھستی جا رہی ہے اس سے بھی متفق نہیں ہوں. لیکن جیسا میں کام آپ نے بتایا کہ جو رائج تبلیغ نہیں بلکہ جو دعوت کی جو ضرورت ہے اس کے حساب سے تبلیغ کرنا. اب چونکہ کسی بھی کام کو ایک نظم میں کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت تو ہوتی ہے نا بھائی. اگر ہم اس کا کوئی کام کو ایک ڈسپلن میتھڈ میں نہیں کریں گے، کوئی نظم نہیں بنائیں گے تو اس کام کو نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہ جو طریقہ تبلیغ جو میں جو سمجھتا ہوں، میں آپ کی بات سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے اس میں آسانی ہے، یہ ہمارے کام کا سسٹم ہے، نہ کہ یہ دین کا کوئی حصہ ہے. ٹھیک ہے، سنو نہ کہ کوئی ٹھیک ہے، آپ نے سوال کر لیا، اب میرا جواب سنو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جس طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں یہ دین کا حصہ بھی ہم نہیں مانتے، لیکن اس میں آسانی ہے اور اس میں سہولت ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے، چلو اس میں آسانی بھی ہے، اس میں سہولت بھی ہے، آپ اس کو دین بھی نہیں مانتے. لیکن وہ کروڑوں لوگوں کا کیا جو اس کو دین بنا کر لوگوں کو پیش کر رہے ہیں؟ جب وہ لوگ اس کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں تو آپ جیسے لوگ جو اس کو دین نہیں سمجھ رہے ان کے لیے بھی اس کو چھوڑنا ضروری ہو جائے گا تاکہ لوگ غلط عقیدے کے اندر نہ پھنسے. سمجھ میں آیا؟ اس میں جو ہے نا آپ کا جو آپ کے ایٹیٹیوڈ میں جو ہے نا یہاں پر ایک مسکنسپشن ہے. جو آپ یہ بول رہے ہیں کہ کروڑوں لوگ جو ہے اس کو دین بنا کر پیش کر رہے، دین بنا کر پیش نہیں کر رہے، یہ اس کو دین کو زندگی میں لانے کے لیے پیش کر رہے، دین بنا کر نہیں پیش کر رہے.
آپ مولانا سعد صاحب کے گروپ سے ہیں یا شورا والوں میں سے ہیں؟ میں تو حضرت جو ہے نا الحمدللہ 35 سال سے کسی شخصیت کے پیچھے نہیں ہوں. میں اس کام کو ایک منٹ سنا تو میں بتا رہا ہوں. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ابھی؟ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کون سے گروپ کے ساتھ میں جڑ کے کر رہے ہیں؟ عمارت والوں کے ساتھ میں کر رہے ہیں یا شورا والوں کے ساتھ میں کر ہمارے رہے ہیں؟ یہاں کوئی گروپ اے نہیں ہے, ایک ہی ہے. ہمارا جو نظم جو ہے یہاں پر جو نظام الدین مرکز کا, اس پر ہاں نظام الدین مرکز سے آپ کر رہے ہو نا, تو اس میں اتنا گھبرانے والی بات کیوں ہے؟ آپ کو کھل کر بولنا چاہیے کہ بھائی میں مرکز نظام الدین سے جڑ کر رہا ہوں. اب آپ میری بات سمجھو, مرکز نظام الدین سے جو باتیں چلتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو وہاں کے جو اکابرین ہیں, مولانا سعد صاحب جیسے لوگ, مولانا یعقوب سلونی, مولانا جمشید, ان کی باتیں, ان کے بیانات وہاں پر ہوتے ہیں. اور وہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ انہی کے بیانات کو لے کر اپنے اپنے علاقے میں, اپنے اپنے پنج کوسے میں, اپنے اپنے حلقے میں اور اپنی اپنی مسجد میں پھیلاتے ہیں. برابر ہے بات؟ اور باقاعدہ نظام الدین سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بات مرکز سے چل رہی ہے وہی چلاؤ, اپنی طرف سے بات مت چلاؤ. یہ اصول ہے کہ نہیں؟ یہ اصول کو مانتے ہو نا آپ کہ جو بات مرکز سے چل رہی ہے, یہ جو اصول ہے, ایک منٹ بتائیے. پورا نہیں ہوا ہے میرا جواب, پورا نہیں ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو آپ ہی تو سوال کر رہے ہیں جواب کے بیچ میں. آپ ہی تو سوال, سنیے میری بات سنیے. مرکز سے جو بات چل رہی ہے اسی کو چلاؤ, اپنی طرف سے بات مت چلاؤ. اب مرکز سے تو بدعات پھیلائی جا رہی ہے. مولانا سعد صاحب یہ کہتے ہیں اپنے بیان کے اندر کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ نکلنا دین کے لیے ہے. میں کہتا ہوں نکلنا دین کے لیے نہیں, نکلنا خود مقصود ہے. نکلنا بذات خود مقصود بنا کر پیش کر رہے ہیں. مولانا یعقوب سلونی صحابہ کے گشت کرنے سے, صحابہ کے دعوت دینے کی جو چلت پھرت تھی اس سے گشت ثابت کر رہے ہیں اپنا. تو مرکز نظام الدین کے جو بڑے اکابرین ہیں, جب وہی لوگ بدعات کے اندر مبتلا ہو گئے تو وہاں سے جو باتیں آئیں گی, اور آپ مرکز نظام الدین کے ساتھ میں جڑ کے کام کر رہے ہو, تو آپ کو انہی کی باتوں کو لینا پڑے گا, اور ان کی باتوں کا اثر آپ کے اندر آئے گا, اور آپ وہی ساری باتیں یہاں پر پھیلاؤ گے. تو بدعتی لوگوں کے ساتھ میں مل کر کام کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ نہیں مفتی صاحب, یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, ایک منٹ بات تو آپ ریپلائی سن لیجئے نا اس کا, کہ بھائی میں جو بتا رہا ہوں, یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ جو آپ اس کو اپنے ووکیبلری میں بولتے ہیں کہ یہ انتظامی امور ہے نا, انتظامی امور کو چلانے کی بات کرتے ہیں, نہ کہ وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کو جو ہے دین پر. اللہ کے بندے, میری ایک منٹ بات تو میری مفتی صاحب پوری ہونے دیجیے. مفتی صاحب بات تو پوری ہونے دیجیے. وہ انتظامی امور کی بات کرتے ہیں اور وہ اسی کو چلانے کی بات کرتے ہیں. اچھا, اب رہا سوال ان کی جو ایسی باتیں, میں بھی اس سے متفق نہیں ہوں. کچھ باتیں جو ہیں ان کی ڈسپیوٹیڈ ہیں, اور وہ جو ہے نا میں اس پہ آپ کی اس سے متفق ہوں کہ بھائی جو مسائل ہیں وہ علماء کے زیر نگرانی میں طے ہونے چاہیے, اور جو دعوت ہے وہ آپ اپنی جو سسٹم ہے اس میں کرتے رہو. باقی جو مسائل ہے, جیسے آپ نے پینٹ پہننے والا بولے, اور اس طریقے سے جو 2 4 5 جو بھی. میری بات سنیے, آپ 2 الگ الگ مسائل کو کلب کر رہے ہیں. یہ جو پینٹ پہننے والا مسئلہ ہے نا, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کو وہ کیا سمجھ, چلو ان کو چھوڑ دو, آپ کیا سمجھتے ہیں دعوت اور تبلیغ کو؟ میں تو حق سمجھتا ہوں. ارے جو مرکز نظام الدین کی ترتیب سے جو کام کیا جا رہا ہے نا دعوت کا, اس کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ فرض سمجھتے ہو, واجب سمجھتے ہو, سنت سمجھتے ہو, یا مباح سمجھتے ہو؟ مباح کا مطلب سمجھتے ہو جس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے اور اس کو چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو, فرض, واجب, یا مستحب, یا مباح, کیا سمجھتے ہو؟ میں اس کو جو ہے نا مفتی صاحب جو ہے اگرچہ اپنے لفظوں میں ڈیفائن کروں تو میں جو ہے نا اس کو وہ عمل سمجھتا ہوں کہ جو کام کا ہم کو حکم تو دیا گیا ہے, لیکن طریقہ جو ہے مخصوص نہیں بتایا گیا ہے کہ اس کام کو میں آپ کو طریقے کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں. طریقہ نہیں بتایا گیا, آپ مانتے ہو نا؟ میں پوچھ رہا ہوں مرکز نظام الدین کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے تبلیغ کرنے کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ میں اس طریقے سے تبلیغ کرنے کو میں اچھا سمجھتا ہوں. اچھا سمجھتے ہو مطلب اچھا سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس کے اوپر ثواب ملے گا, اس طریقے کے اوپر ثواب ملے گا؟ طریقے کے اوپر نہیں ملے گا. جو کام ہم کر رہے ہیں نا, جیسے مان لو میں کسی کے پاس گشت کرنے جا رہا ہوں, ہے نا, میں گشت کرنے جا رہا ہوں اور میں اس کو بات بتا رہا ہوں
بھائی اللہ پاک نے جو ہے دین پر کامیابی رکھی ہے, اللہ کے نبی سرور میں کائنات سمجھ گیا رسول میرے بھائی میرے بات سمجھیے, وہ میں کامیابی سمجھ رکھی ہے. گیا. تو میں جو میرا بات اس کو ایک منٹ سن تو لیجیے, میں جو بات اس کو بتا رہا ہوں نا, اس ہاں پر جو ہے اس پر اللہ پاک میرے کو اجر دیں گے, ٹھیک ہے, میں نہ سمجھ کہ گیا, یعنی طریقہ طریقے تبلیغ کے پر. اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا نا. نہیں, یہ میرے ذہن میں نہیں ہے. طریقہ سنت تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. نہیں نہیں نہیں, اس میں تو اللہ تو نے مولانا گنجائش رکھی ہے نا. ٹھیک ہے, سنیے میری بات. آپ کا جی ماننا یہ ہے, لیکن مرکز نظام الدین کے اکابر اس طریقے کو حدیث سے ثابت کر رہے ہیں, تو تو میں آپ کی اس بات سے مانی جائے گی. سنیے, آپ کی بات مانی جائے گی یا جو مرکز نظام الدین سے جو بات چلائی جا رہی ہے ان کی بات مانی جائے گی؟ میں کن کی بات یہی تو ماننے بول پہ رہا اعتبار ہے؟ ہوں مولانا, میں حضرت میں یہی بول رہا ہوں کہ جو ان کے جو یہ یہاں پر جو آ کے کنٹروورسی وہ کریٹ ہو رہی ہے, یہ ہاں ان کی غلطی ہے, یہ ان تو کی غلطی غلطی ہے, ہے. سنیے میری بات, غلطی جو ہے نا, ہر غلطی ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے. کچھ غلطی ایسی ہوتی ہے جس میں غلطی کرنے والوں کے ساتھ میں جڑ کر کام کر سکتے ہیں, کچھ غلطی ایسی ہوتی ہے جس میں غلطی کرنے والوں کے ساتھ میں جڑ کر کام کرنا جائز نہیں ہے. یہ جو غلطی ہے نا, یہ بدعات کی غلطی ہے. اس غلطی کے ساتھ میں ان لوگوں کے ساتھ میں جڑ کر کام کرنا آپ کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اس سے لوگوں کے اندر بدعات پھیل رہی ہے, لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں. عام پبلک یہ سمجھنے لگی ہے کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے, اور مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب ہر سال کا چلہ لگاتے تھے. اس طرح کی باتیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں. عام پبلک یہ سمجھ نہیں, رہی ہے کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے. یہ دیکھو, یہ بات تو میں اس کو میں قبول نہیں کرتا کہ یہ صحیح ہے. میں باقی بھائی آپ کی بات یہ بھی نہیں قبول کرتا کہ تبلیغ میں جانے سے لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے. میں بھائی اس کی میرا کام ہزاروں, ہے, ایک سنیے. منٹ مفتی صاحب پلیز, قاعدے اچھا کلام یہ شارٹ ہے میں کہ میری بتائیے, بات شارٹ کو بھی میں سن لیجیے نا. جی شارٹ میں بتاؤ, شارٹ ہاں میں بتاؤ. ٹھیک ہے, کہ بھائی میں آپ کی اس بات سے بھی متفق نہیں ہوں کہ تبلیغ میں جانے سے لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے. میں ہزاروں لوگوں کے عقیدے صحیح ہوتے ہوئے دیکھ چکا. ٹھیک ہے, بس جی, اور کچھ تو نہیں وہ کہنا ہے. بھی بات غلط ہے لیکن آپ کی بھی صحیح نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے نا, آپ خود سوچیے, آپ عالم نہیں ہے نا, آپ نہیں عالم نہیں ہے اور آپ ایک مفتی کے ساتھ میں ان کو سکھا رہے ہیں. یہ ہے تبلیغ کی ایک غلطی. تبلیغ میں جا کر ایک یہ چیز بھی پیدا ہوتی ہے, ایک یہ چیز بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ, جو آدمی عالم نہیں ہے, جس کے پاس اصول کا علم نہیں ہے, وہ علماء کو اور مفتیان کرام کو سکھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس میں آپ کی غلطی, پرسنل غلطی نہیں سمجھتا, آپ اس کو اپنے دل پہ مت لیجئے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا تبلیغی جماعت کے ساتھ میں, خاص طور پر امارت والوں کے ساتھ میں, ان کی بدعت پکی ہو چکی. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے, یہاں کا مظاہر کا بھی فتویٰ ہے, ابھی تو ڈابھیل کا تازہ ترین فتویٰ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے ہاں, کہ مرکز سب نظام مانیٹرنگ الدین کے کرتا ہوں ساتھ میں. ہاں, سب دیکھا میں نے, ان کی سب باتیں سنا, اب دیکھا دیکھا پڑھا. اور خود آپ نے فیصلہ بھی کر دیا نا. یہ مسئلہ ہے, آپ کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. جو فتویٰ آ رہا ہے ایکسپرٹس کی جانب سے, اس فتوے کو آپ کو ماننا ہے, کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں. لیکن چونکہ تبلیغی جماعت میں وقت لگا ہے آپ کا, دین کی فکر آ گئی ہے, اور ساتھ میں یہ خرابی بھی آ گئی ہے کہ آپ فتوے کو مانیٹر کر رہے ہیں اور آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ فتویٰ مانا جائے گا, یہ فتویٰ نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے, نہیں یہ مفتی بنیادی صاحب, خرابی ہے. یہ جو ہے آپ اگر کہ یہ بات پوری کمپلیٹ کر کے آپ مائک کاٹ دیں تو یہ جو ہے میرے ساتھ ناانصافی ہوگی. دیکھیے میں ایسا نہیں کر رہا نہیں کروں گا, ہوں. میں مائک نہیں کاٹوں میں گا, بولنا ہے تو بول دو, اس کے بعد کاٹوں گا. ٹھیک ہے, بول دو. میں یہ دیکھیے مفتی صاحب, دیکھیے پہلی بات تو میں, آپ نے بولے کہ میں آپ کی بات کو ماننے کے بجائے میں آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوں, تو یہ بات غلط ہے. میں اپنی بات کو دلائل کے سامنے ایک عالم کے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ میرا یہ کنسپٹ ہے. بھائی دلائل کون سے دیے آپ نے میرے کو؟ آپ نے کوئی ارے میں کون وہی سے دلائل دیا آپ نے میرے کو؟ میں نے آپ کو ایکسپیرینس بتایا نا کہ مفتی صاحب آپ نے ایکسپیرینس بولے دلیل کہ ہوتی اس ہے سے, کیا؟ آپ میری ارے بات سمجھو نا فیاض بھائی, میری بات سمجھو. آپ کو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم ہے دلائل ہوتے کیا ہیں, اور آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دلائل دیے. ایکسپیرینس کوئی دلیل ہوتی ہے؟ تجربہ کوئی دلیل ہوتی ہے کیا؟ قرآن اور سنت, اجماع اور قیاس مجتہد, یہ دلائل ہیں. ان سے کوئی چیز ثابت ہوگی, ان کے علاوہ سے ثابت نہیں ہوگی. کسی کو تجربہ ہو گیا کہ بہت سارا ٹھیک ہے, فائدہ ہو رہا ہے, تو اس کے ٹھیک ہے فائدے مفتی سے صاحب, فیصلہ نہیں کیا جائے گا. مفتی صاحب میں آپ کی بات کنسیڈر کرتا ہوں, مان لیا. میرے کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں جو ہے آپ کی بات میں اور اپنے تجربے کے اندر جو ہے نا بہت ڈفرینٹ محسوس کرتا ہوں. کہ آپ کی بات بول دی کہ آپ تبلیغ میں جانے سے جو ہے بدعت آ رہی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تبلیغ میں جانے سے جو بدعت کا خاتمہ ہو رہا ہے.
زندگی جو ہے وہ شریعت سنت پہ آ رہی ہے. سنیے اس کا جواب دینے دیجیے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تبلیغ میں جانے سے بدعت کا خاتمہ ہو رہا ہے, یہ آپ نے اس وجہ سے سمجھا کیونکہ بدعت کو آپ نے بریلویوں کے ساتھ میں فکس کر دیا, سمجھ میں آیا؟ یا جو سنیے جو اہل السنت والجماعت میں جو دیوبندی نہیں ہے, دیوبندی گروپ کے علاوہ جو لوگ بدعت کر رہے ہیں نا, ان کے ساتھ میں آپ نے بدعت کو فکس کر دیا کہ وہاں وہ جو بدعت پائی جا رہی تھی نا وہ تبلیغ میں لگ کر ختم ہو رہی ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی بدعت پیدا ہو رہی ہے, سمجھ میں آیا؟ صرف دوسرے کے گروپ کے اندر بدعت ہو, بریلویوں کے اندر بدعت ہو تو وہ تو بدعت, اور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو وہ بدعت نہیں. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب, میرے کو اس کا ریپلائی کرنے کا موقع ملے گا کیا؟ ایک لاسٹ آپ کال بات کر لیجئے کیونکہ ابھی آگے بہت سارے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بہت ٹائم دیجیے. میں جو ٹھیک ہے الحمدللہ پھر انشاءاللہ کبھی بات کر لیں گے. میں آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ بات وہی ہے مفتی صاحب کی, یہ آپ کا موقف صحیح ہے کہ جو ہے اس میں بدعت شروع ہو سکتی ہے, ہو رہی ہے کچھ حد تک, تو میں اس کو صحیح کنسیڈر بھی کرتا ہوں. لیکن آپ پوری کی پوری جو ہے نا اس کو تبلیغ کو یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی یہ کام پورا کا پورا ہی خراب ہے, اور میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ اس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. میلاد جو مناتے نا بریلوی, میلاد مناتے جی, اس میں بدعت ہے نا؟ ہاں برابر ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میلاد کو واجب بھی نہیں سمجھتے اور اس کے اندر کوئی منکرات بھی شامل نہیں کرتے اور اچھے صحیح ڈھنگ سے مناتے ہیں. کیا آپ ان کو جائز قرار دو گے کہ یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں میلاد منانے کو؟ نہیں, میں کیوں دوں گا؟ کیوں صحیح نہیں قرار دو گے؟ ان لوگ تو غلط عقیدے سے نہیں منا رہے, ان لوگ صحیح طریقے سے منا رہے. اسی وجہ سے صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. میں نے ایک منٹ مفتی صاحب, میں نے جو ہے نا میلاد کو, ارے ایک منٹ سن تو لیجئے, میں نے میلاد کو جو غلط سمجھا, بریلویوں کی میلاد کو جو غلط سمجھا, تو وہ اپنے پرسنل ایٹیٹیوڈ سے نہیں سمجھا, وہ تو آپ کے اکارڈنگ میں نے اس کو غلط بولنا شروع کیا. آپ نے غلط بولا, یعنی علماء اکرام نے غلط بولا, تو میں نے اس کو غلط سمجھا. علماء اکرام نے میلاد کو غلط بولا تو آپ نے مانا, لیکن وہی علماء اکرام جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر بدعت آ گئی تو آپ اس کو نہیں مان رہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ مفتی صاحب پوری کی پوری علماء اکرام کی جماعت جو ہے نا اس پر متفق ہو جائے تو دوسرے دن تبلیغ کا جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن سنو تو صحیح, جیسے آپ کا موقف ہے ایسے ہی دنیا کے اندر بہت سارے علماء اکرام کو, بڑے بڑے جن کا ہم نام بڑی ادب سے لیتے ہیں, ان کا بھی موقف یہ ہے کہ اس کام کی وجہ سے دنیا کے اندر دین کی شعائیں جو ہے وہ پھر سے دوبارہ عام ہوئی ہے, دین جو ہے زندگیوں میں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, بس ہو گیا. اب میں دوسروں کو بھی لے لیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اب انہوں نے جو یہ کہا کہ بہت سارے بڑے بڑے اکابرین ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے, تبلیغ کے ذریعے سے جو ہے نا دین کی شعائیں پھیلی ہے. ہم نے کب اس کا انکار کیا ہے؟ ہم تو اس کو مانتے ہیں, ہم نے اس کا انکار نہیں کیا ہے. اور جو بڑے بڑے اکابرین ہیں وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ اب اس کی طرف آئیں گے اور اس ترتیب کو بدعت قرار دیں گے. تھوڑا ٹائم لگے گا, کچھ سال لگے گا, آپ انتظار کیجئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج میں کہہ رہا ہوں تو دوسرے سارے لوگ کل میرا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو, چونکہ یہ ایک 100 سالہ ترتیب تھی اور اس کے فوائد بہت سارے جو ہے نا لوگوں نے دیکھے ہیں. تو بہت جلد اس کے خلاف قلم اٹھانا جو ہے نا, قلم لوگوں کا کانپتا ہے کہ اتنا فائدہ جس چیز سے ہوا ہم اس کو غلط کیسے لکھے. لیکن جب اصول شریعت کی روشنی میں جب اس کو دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا تو آہستہ آہستہ سارے بڑے علماء جن کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء نے, جن کا نام ہم ادب سے لیتے ہیں, وہ سارے بڑے علماء لکھیں گے. مفتی احمد صاحب خانپوری کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, سمجھ میں. انہوں نے جب فتویٰ دیا ہے اور بھی بہت سارے بڑے علماء نے دیا ہے, اور اس کے پہلے بھی علماء دیتے رہے ہیں. پبلک کو معلوم نہیں پڑا ہے شروع زمانے سے. اب دیکھیے مستورات کی جماعت کو لے لیجئے, مرکز نظام الدین سے مستورات کی جماعت جو نکلتی تھی, یہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور کا متفقہ فتویٰ ہے. دونوں کا فتویٰ ہے کہ یہ نکالنا جائز نہیں. کب کا فتویٰ ہے؟ تقریباً 1956 کے آس پاس کا فتویٰ ہے, اس زمانے کا. لیکن ابھی تک فتوے کے خلاف نکال رہے ہیں, سمجھ میں آیا. تو آپ یہ مت کہیے کہ جب فتویٰ دے دیں گے تو ہم مان لیں گے. فتویٰ بہت زمانے سے دیا جا رہا ہے لیکن لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار